على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستو، عزیزہ و مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا مجھے شدت سے انتظار رہتا ہے. اپنے اعمال سے میں خود واقف ہوں. ہر آدمی اپنے اعمال کو خوب جانتا ہے. آپ حضرات میں سے اکثر لوگ مجھ سے اچھے اعمال رکھتے ہوں گے. اس دن کا مجھے اس لیے انتظار رہتا ہے کہ مہینہ بھر میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے آپ خلوص کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. میرے ساتھ کو غرض وابستہ نہیں دنیا کی، صرف آخرت کی فکر اور اللہ کی رضا کے لیے آپ حضرات کا تشریف لانا یقیناً مبارک ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلوص عطا فرما دیں اور ہم سب کے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما دیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارے قلوب کو بھی ذاکر بنا دیں، زبان کو بھی ذاکر بنا دیں. اللہ ہمیں اپنے ذاکرین میں شامل فرما لیں. جیسے گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے نا، چلتی نہیں ہے. ذکر بھی پیٹرول ہے. تشبیہ تو اچھے الفاظ کے ساتھ نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. دل چلاتا ہے سارے جسم کو، انجن ہے، اور اس کے لیے غذا ضروری ہے. اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے ذکر سے یہ قوی ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، نکھرتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے. جتنی بھی آلائشیں آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، خیالات کے ذریعے عملی طور پر آلائشیں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ پڑ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے تو دھل جاتا ہے. اور اللہ پاک کو بندہ پسند ہے ہی وہ جو توبہ کرے. جہاں ایمان والوں کی صفات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں، وہاں سب سے پہلی صفت یہی بیان فرمائی، التائبون. میرے بندے وہ ہیں، گناہ تو سرزد ہوگا، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ گناہ ہم سے نہ ہو. یہ خاصیت صرف انبیاء کی ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا. باقی ولیوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، غیر ولیوں سے بھی گناہ ہوتے ہیں، نیک عام صالحین سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. اللہ کو پسند وہ ہے جس سے گناہ ہو وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لے. اصل چیز توبہ ہے، اور توبہ نام ہے دل کی گہرائیوں سے اپنی بدعملی پر نادم ہونا. جو آدمی قلبی طور پر اپنی بدعملی پر نادم ہو گیا، اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اللہ تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. ظاہری اعمال کیسے بھی کیوں نہ ہوں، دل ٹھیک ہے، اللہ پاک کے ہاں اس کی قبولیت اعمال کی ہو جائے گی. تو یہ ہماری بھائی مجلس جو ہے یہ ہمارے قلوب کی غذا ہے. ہم اس کو مہینے بھر کے لیے، وہ جس کو کہتے ہو نا چارج کرنا، بیٹری چارج کر لیتے ہیں. ایک مہینہ دھکا لگا رہتا ہے، مہینے بعد پھر مل کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، پھر اس کو تازہ کر لیتے ہیں. اگر ہر روز اسی طرح کرتے رہے تو یہ کبھی فیل ہوئی نہ، بیٹری چلتی رہے. جیسا کہ آگے بیان کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کیا کرو، تجدید کرو ایمان کی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ایمان کی تجدید کریں؟ آپ نے فرمایا جدد الایمان بلا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کرو. آج کی اس مجلس میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں خاص بات ارشاد فرمائی ہے. ہر جگہ میں قرآن پاک کی مختلف آیات میں یہ حکم موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے.
لیکن یہاں اللہ نے یہ تین باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو اپنی اطاعت کا حکم فرمایا، اور ایک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمایا۔ اپنی اطاعت کا اس لیے حکم فرمایا کہ اللہ مالک ہے اور مالک کی اطاعت ضروری ہے۔ دنیا میں آدمی کسی کو نوکر رکھتا ہے، وہ نوکر نافرمانی کرے تو نوکری پہ رکھتے ہو؟ نہیں رکھتے۔ اس کو کہتے ہو دکان پہ بیٹھو، کہتے میں نہیں کھولتا، میں نہیں بیٹھتا۔ تمہیں رکھا کائے کے لیے؟ دکان کھولنے کے لیے رکھا ہے۔ کسان کہتا ہے جاؤ ٹریکٹر چلاؤ، ہل چلا دو، کہتے جی میں تو ٹریکٹر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ رکھ لو گے اس کو؟ اگر میں نے ہی ڈرائیوری کرنی ہے، میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو تجھے کس کام کے لیے رکھا ہے؟ دنیا کا مالک اپنی نافرمانی برداشت نہیں کرتا۔ جو عارضی ملکیت ہے، یہ حقیقی مالک تھوڑا ہے۔ زمین جو ہمارے پاس، ہم اس کے حقیقی مالک ہیں۔ حقیقی ملکیت وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ حقیقی ملکیت وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ کیا ہم اس زمین کے ہمیشہ کے لیے مالک ہیں؟ حقیقی اقتدار وہ ہے جو ہمیشہ رہے۔ یہ جتنے بھی اقتدار والے، ان کا اقتدار ہمیشہ والا ہے۔ آج نہیں تو کل گئے، موت آ گئی، چھٹی ہو گئی، کہاں گیا اقتدار؟ جتنے مال والے ہیں، حقیقی مال تو وہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہے، ملکیت میں رہے۔ تو یہ سب کچھ حقیقت اللہ کی ہے، اللہ ہی مالک حقیقی ہیں، اللہ ہی کی ملکیت ہے ساری، اور اقتدار حقیقی بھی اللہ کا ہے کہ وہ ایسا صاحب اقتدار ہے جس کے اقتدار کو زوال اور اختتام نہیں ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا وجود نہیں جس کے اقتدار کو زوال اور اختتام نہ ہو سوائے اللہ۔ اس لیے اس حقیقت کو تسلیم کرانے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اپنے مالک کو پہچانو، اس کی اطاعت کرو۔ جو آدمی مالک کا مطیع ہو گیا، اللہ اس کو، مخلوق کو اس کا مطیع کر دے گی۔ اور دوسرا فرمایا واطیعوا الرسول، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے رسولوں کو اپنا نائب بنا کے بھیجا کہ جو کچھ وہ اپنی مخلوق سے منوانا چاہتے ہیں، اللہ نے اپنے رسولوں کو بتایا کہ میں یہ باتیں منوانا چاہتا ہوں اپنی مخلوق سے، تم ان کو بتا دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر دور میں ہر نبی کو اپنی امت کا نگران بنایا۔ اور دیکھو حدیث پاک میں آتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے، اور جو کنبے کا سردار ہوتا ہے اس کو اپنے پوری برادری کا فکر ہوتا ہے، چھوٹوں کا بھی بڑوں کا بھی۔ اپنے گھر میں دیکھ لو، اب تو فساد کا دور ہے نا، گھر گھر میں فساد شروع ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب امن کا دور تھا تو ننیال والے، ددیال والے، ایک ٹبر پورا ہوتا تھا، وہ ایک سربراہ اپنا، یا ایک برادری اپنا ایک سربراہ مقرر کر لیتی تھی، اور اس سربراہ کو پوری برادری کا فکر ہوتا تھا رات دن، ان کے بیماری کا، ان کی صحت کا، خوراک کا، مقدموں کا، مکان کا، شادی کا، بیاہ کا، مرنے کا، جینے کا، عورتوں کا، مردوں کا، سب کا فکر ہوتا تھا۔ آج اس کی کچھ صورت تھوڑی سی سرداری نظام کی بلوچوں میں، قبائلی علاقوں میں موجود ہے، کچھ بگڑی ہوئی شکل، کچھ اچھی شکل موجود ہے کہ جس کو قبیلے کا سردار بنا لیتے ہیں۔ وہ سردار اپنے قبیلے کے ہر فرد بشر کی نگرانی کرتا ہے۔ جیسے اقتدار میں مملکت کے صاحب اقتدار کی حالت خراب ہو گئی، ایسے سرداری نظام والوں کی بھی حالت خراب ہو گئی۔ وہ بھی خواہشات کی تکمیل کرنے لگ گئے اور نفس پرست بن گئے، لوگوں کے مال پر زندگی گزارنے کے عادی بن گئے، حرام کھانے لگ گئے، عزتوں کے رکھوالے کی بجائے عزتیں لوٹنے والے بن گئے، بیوپاری بن گئے لوگوں کے ایمانوں کے، عزت کے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل اس کی بنیاد یہ ہے کہ جس کو سردار بنایا جاتا تھا، کنبہ اس کی اور قوم پوری اس کی عزت کرتی تھی، اور وہ پوری قوم کا نگران ہوتا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے کنبے کا نگران بنا کے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بڑی امت دی اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور اتنا بڑا نگران بنایا، اور حضور اللہ کے اس کنبے کے سب سے بڑے اور سب سے آخری نگران ہیں۔
ساری مخلوق کی نگرانی حضور کے ذمے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور دیکھو دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کافروں سے نفرت نہیں کی، حالانکہ وہ نافرمان مخلوق ہے. نفرت نہیں کی، محبت کی ہے، اور ان کو محبت سے قریب کرنے کی کوشش کی. نفرت ان سے بھی نہیں کی جو مقابلے میں آ گئے، ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب دین کی دشمنی میں ان کی طغیانی اور تکبر بڑھ گیا تو پھر اللہ کے حکم سے ان کے خلاف قتال کیا. نبی کی ایک خصوصیت ہے، بہت سی خصوصیات حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، اور ایک خصوصیت یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتا. ذاتی انتقام نبی نہیں لیتا. کسی دور میں کسی نبی نے ذاتی انتقام نہیں لیا، اپنے ساتھ کیے ہوئے تمام معاملات کو معاف کر دیا. لیکن اللہ کے حقوق کو نبی معاف نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اللہ نے اس کو اپنے حقوق معاف کرنے کی اجازت نہیں دی. نماز کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کرے گا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کرے گا. مسلمان ہو جائے توحید کا انکار کرے جہاد کرے گا. مسلمان ہو جائے نبوت و ختم نبوت کا انکار کرے جہاد کرے گا. ذاتی اہانت کرتا ہے، استغفر اللہ العظیم. اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کم اہانت کی ہے، لیکن ایک واقعہ نہیں ملتا 13 برس کی زندگی مکہ مکرمہ کی اور 10 برس کی زندگی مدینہ طیبہ کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذاتی اہانت پر کسی کو یوں اشارہ بھی فرمایا، تف بھی کیا ہو. صبر اور تحمل کے پہاڑ، عظیمت کے پہاڑ. لیکن جہاں اللہ کے دین کی مخالفت ہوئی وہاں نبی اتنا بڑا شجاع بن کے میدان میں نکلا کہ اس کی ٹکر کا کوئی کائنات میں نہیں. تو یہ دو لفظ جو شروع میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، مالک کو پہچانو. ہم مخلوق ہیں، مالک کی اطاعت ضروری ہے، مالک سے محبت بھی ضروری ہے. یہاں کوئی آدمی کسی کو 2 ٹکڑے روز کھلا دے تو اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ ہمیں پیدائش سے لے کے اس عمر تک پالتا ہے اور موت تک پالے گا اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے. کون کون سی نعمت جو اللہ ہم کو نہیں دیتا باوجود نافرمان ہونے کے. وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی تھی نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. کہ اللہ اس میرے جہاں میں اپنے بال بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو شہر بنا دے امن والا. آبادی نہیں تھی، دعا قبول ہو گئی. قبیلہ بلی جو ہم آگے آباد ہو گیا، پانی نہیں تھا، پانی آ گیا. دکانیں نہیں تھی، دکانیں لگ گئیں. اور وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، آخر بات تھے نا، چھوڑ کے جا رہے ہیں اور انسانوں سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بات کہ یا اللہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، ان کو روزی بھی تو دینا. درخواست کی، دل کا ٹکڑا چھوڑا، رفیقہ حیات چھوڑی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، میرے بال بچوں کو بھی اور جو لوگ یہاں آ کے آباد ہو جائے ان کو کیا کرو، پھلوں کا رزق دو. نقطے کی بات آگے ہے. ان لوگوں کو عطا فرمائی جو من آمن باللہ، جو آپ پر ایمان لے آئے. پہلے ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو ملت کا امام بنائیں گے. آپ نے عرض کیا قال من ذریتی، میری ذریت میں سے بھی کوئی امام بن جائے گا، ان میں سے بنا دیجیے. اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، جو نافرمان ہوں گے ان کو امام نہیں بناؤں گا. تو اس ڈر سے یہاں دوسری دعا نہیں کی کہ جو نافرمان ہو ان کو بھی روزی دے دو، صرف یوں فرمایا، عرض کی کہ من آمن باللہ، کہ ان لوگوں کو آپ رزق دیں جو آپ پر ایمان لے آئیں. وہ اللہ ہے نا. اللہ نے جواب ارشاد ہوا کہ پیارے وہاں تھا امامت کا مسئلہ، امامت تو میں اسی کو دوں گا جو اتباع کرنے والا ہوگا تیری اور میری، لیکن روزی میں رب ہوں. قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب، روزی تو میں ماننے والوں کو بھی دوں گا اور نہ ماننے والوں کو بھی دوں گا، لیکن ماننے والوں کو اجر دوں گا اور نہ ماننے والوں کو ثم أضطره إلى عذاب النار، جب دنیا سے اٹھاؤں گا تو ان کو سیدھے جہنم میں ڈال دوں گا. تو اللہ پاک باوجود قادر ہونے کے ماننے والوں کو بھی روزی دیتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو بھی روزی دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ پاک نے تمہارے اندر اخلاق تقسیم کر دیے ایسے ہی میرے اللہ نے روزی تقسیم کر دی.
ہر ماننے والوں کو بھی اللہ روزی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی روزی دیتا ہے. تیسری بات فرمائی لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. یہ ہے اصل بات. دین اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, اور محبت کس سے کرتا ہے؟ ماننے والوں سے. روزی ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو اچھے نہیں لگتے. ایک باپ کی اولاد ہونا, ایک بہت خدمت کرنے والا اور 9 جو ہے وہ کم خدمت کرنے والے, باپ کو دل دکھتا تو ہے لیکن گھر سے نکالتا نہیں ان کو. کہتا اچھا کبھی ہدایت آ جائے گی. ایک سے محبت کرتا ہے جو خدمت کرتا ہے, فرما بردار ہے. تو ایسے ہی اللہ کی مخلوق کا حال ہے. اللہ اپنی ساری مخلوق سے محبت فرماتے ہیں, ان سے محبت نہیں کرتے, اعراض کر جاتے ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں. کہ ان کو تو پتہ نہیں, آنا تو میرے پاس, یہ فیصلے تو میں ہی کروں گا. تو ان اس آیت کے پہلے 2 حصے یوں ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, اپنے مالک کو پہچانو, اس کی اطاعت کرو. ہمیں سبق دیا گیا ہے, بڑا گہرا سبق ہے. جتنا غور کرتے جاؤ کہ اللہ اپنی اطاعت کا کیوں حکم دیتے ہیں, اتنا ہی توحید پختہ ہوتی جائے گی. ایک ایک نعمت کو یاد کرو کون دیتا ہے, اپنے وجود پر غور کر لو, یہ نعمت کس نے دی ہے, اولاد کس نے دی ہے, بیوی بچے, ماں باپ, شیخ, دین, سبحان اللہ, روزی, سب انعامات اللہ کے ہیں. اور پھر فرمایا اطیعوا الرسول, اس کی رسول کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ میں رسول کو اپنے کنبے کا نگران بنا کے بھیجتا ہوں, وہ نگرانی میرے حکم سے کرتے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, وہ اپنی اطاعت کوئی رسول اپنی مرضی سے نہیں کراتا بلکہ میرے حکم سے اپنی اطاعت کراتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں میری اطاعت کرتا ہے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت کیوں کرنی ہے؟ کہ اللہ نے ان کو اپنے قبیلے کا, اپنے کنبے کا نگران بنایا ہے. وہ نگرانی کرتے کہ کون کون فرما برداری کرتا ہے, کون کون نافرمانی کرتا ہے. کس کو فرما برداری کرنے کے طریقے نہیں آتے سکھاتے ہیں کہ یوں فرما برداری کرو, حرام سے ایسے بچو, حلال ایسے اختیار کرو. یہ ڈیوٹی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں. ان 2 باتوں کو فرمانے کے بعد آگے فرمایا, غور کی بات ہے, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اپنے اعمال کا نقصان نہ کرو, ضائع نہ کرو. ضائع کیسے ہوں گے؟ جب ہم اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے, اپنی مرضیوں پر چلیں گے تو ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. مثلا دیکھو نا, اب رجب کا مہینہ آ گیا, اب یار لوگوں نے اس مہینے میں ایک بدعت ایجاد کی ہوئی جو تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گیا اس بدعت کو ایجاد کیے ہوئے, کہ رجب کے مہینے میں کونڈے پکاتے ہیں. بھئی کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں تکمیل نہ ہو گئی ہو. بات سمجھنے کی ہے نکتہ. تمام اعمال جن کا کرنا واجب ہے, جن کا کرنا سنت موقدہ ہے, جن کا کرنا فرض ہے, جن کا کرنا مشروع ہے اللہ کی طرف سے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں مکمل ہو گئے. تو اللہ نے آیت نازل فرما دی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب وحی نہیں آئے گی قیامت تک, کسی پر وحی نہیں آئے گی. وحی کا اہل پیدا ہی نہیں ہوگا, وحی کیسے آئے گی؟ آخری وحی کے اہل تھے جو سب کے سردار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر وحی آخری آ گئی. اب مکمل ہو گیا کام. جب تمام امور حضور کے عہد میں مکمل ہو گئے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات جاری کر دی کہ انہوں نے کہا کہ 22 رجب کو کونڈے کیا کرو. امام جعفر کون ہوتے ہیں یہ بات کہنے والے؟ جب حضور نے نہیں فرمایا, صحابہ کرام نے اجتہاد کر کے اس کو تجویز نہیں کیا, فقہائے امت نے, محدثین نے اس پر کوئی حدیث نہیں پیش کی, آپ کے کسی عمل سے استنباط نہیں کیا. امام جعفر صادق کون ہوتے ہیں حکم دینے والے پوری امت کو؟ اللہ کے نمائندے تو حضور ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہے. امام جعفر صادق اپنی طرف سے کیسے حکم دے رہے ہیں؟ نہیں دے سکتے. دے سکتے ہیں؟ وہ تو نبی کے حکم کو سنانے والے ہیں, بتانے والے ہیں, احکامات جاری کرنے والے نہیں ہیں. احکامات جاری کرنے والا اللہ, پہنچانے والے حضور, عمل کرنے والی پوری امت. معاملہ صاف صاف ہے. ان علیک الا البلاغ, آپ پر تو صرف پہنچانا ہے, پہنچا دیجیے بس. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم, آپ کے ذمے تو ان کو خوشخبریاں دینی ہے اور خطرات سے ڈرانا.
آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کون قبول کرتا ہے کون نہیں قبول کرتا، کون جنت والا ہے کون جہنم والا ہے، آپ اس سے بے فکر ہو کے میری بات کو پہنچاتے رہے۔ تو پچھلی امت نے بھی وہی کام کیا۔ ایک بات تو یہ کہ امام جعفر صادق حکم دینے کے اہل نہیں ہیں۔ امام جعفر کیا، امام ابو بکر سے لے کر اور جب تک کائنات موجود ہے کوئی بھی کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ شریعت کو بدل کر اپنا حکم جاری نہیں کر سکتا۔ حضور نے 22 رجب کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، کون سی فضیلت کی بنیاد پر امام جعفر نے فرمایا کہ اس 22 رجب کو کنڈے کرو؟ ایک تو اس بات کی نفی ہے، اور دوسری بات یہ کہ امام جعفر نے فرمایا ہی نہیں، نہ 22 رجب کو ان کی پیدائش، نہ 22 رجب کو ان کی وفات۔ اچھا اگر یہ ہو بھی صحیح تو 1906 سے پہلے جو قوم گزر گئی وہ تو اس عمل کو نہ کر سکی، سارے بے ایمان گئے۔ اتنا بڑا عمل جس پر پوری امت زور لگا رہی کہ 22 کو کنڈے کرو، یہ ایمان کی علامت ہے، تو 1906 میں یہ کام شروع ہوا۔ جیسے صلاۃ والسلام کا کام پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا کہ نماز اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو، اذان کے بعد صلاۃ والسلام کو۔ یہ حکم جو ہے شیطان نے کان میں پاکستان بننے کے بعد ان مولویوں کے دل میں ڈال دیا کہ یہ کام شروع کرو، نئی بدعت شروع کرو۔ شیطان نے اپنے چیلے اکٹھے کیے اور پوچھنے لگا کون سا ایسا عمل کرا کے آئے جس سے امت تباہ ہو۔ سوچ میں پڑ گئے، کسی نے کہا میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں، کہ کچھ بھی نہیں کر کے جاؤ، بھاگ جاؤ، سب کو بھگا دیا۔ اور پھر ایک دن بیٹھا، پھر آواز دی اپنے چیلے چاٹوں کو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ میں نے کہا حضور آج کیا بات ہے کہ میں نے ایک تجویز سوچ لی ہے جس سے امت محمدیہ کو تباہ کروں۔ کہ آقا فرمائیے وہ کیا تجویز ہے؟ کہنے لگا ایسے کاموں میں ان کو الجھا دو جو سنت نہ ہو، اپنی خواہشات نفس کے کاموں لوگ اس کو عبادت سمجھ کے کرے، ثواب سے معروم ہو جائیں گے۔ سنت کی مخالفت کا وبال اور اپنے نفس کی خواہش کا اظہار، ثواب سے محرومی اور سنت کے انکار کا وبال پڑے گا ان پر، اور یہ اپنے اعمال سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نہیں فرمائی۔ اس کا پس منظر یہ ہے، یاد رکھو، اس بات کو پھیلاؤ، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات 22 رجب ہے۔ ایک روایت کے مطابق 21 کا دن گزار کے 22 کی رات، یا 22 کا دن گزار کر 23 کی رات، یہ دو راتیں، دو دن بنتے ہیں ان کی وفات کے، 21 یا 22۔ تو 22ویں رجب جو ہے وہ آپ کے انتقال کی رات ہے۔ تو دشمنان صحابہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے بغض میں جلتے ہوئے اپنے اندر کی گندگی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے امیر مینائی بدماش نے 1906 میں اپنے گھر میں اس بدعت کو شروع کیا کہ آج کے دن میں امام جعفر صادق کا نام لے کے خیرات پکاؤ، کوڑے پکاؤ۔ کس نے شروع کی؟ امیر مینائی نے۔ کب شروع کی؟ 1906 میں۔ وہ پکا ٹھکا رافضی تھا، تبرعی تھا، صحابہ کا منکر، قرآن کا منکر، اہل بیت کا منکر، اماموں کا منکر، غلیظ قسم کا سب بھی تبرعی تھا۔ اور اسی طرح 11ویں شریف کا مسئلہ، ہر آدمی کو صدقہ کرنے کا حکم ہے، ہر آدمی کو ایصال ثواب کرنے کا حکم ہے۔ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، رسول اللہ ہم ماں باپ کی خدمت کیسے کریں؟ فرمایا ان کی اطاعت کرو۔ عرض کیا اگر وہ کافر ہوں تو؟ فرمایا ان کی خدمت کرو، بات نہ مانو۔ فرمایا جب مر جائیں پھر کیا کرو؟ فرمایا مسلمان ہے تو ان کو غسل دو، کفناؤ، نہلاؤ، جنازہ پڑھو، دفن کرو۔ یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جب تک زندگی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو، ایسا عمل کرو صدقہ جاری جس سے ان کو نفع پہنچے۔ اس کا مطلب یہ جو آدمی دنیا سے قبر میں جاتا ہے اس کو دنیا والے کے ذریعے نفع پہنچتا ہے، نفع پہنچتا ہے زندگی والے کو، جو اس کی زندگی نہ ہو اس کو نفع نہیں پہنچتا۔ تو قبر میں بھی ایک قسم کی زندگی ہے، تو نفع جب پہنچتا ہے تو وہ نفع قبول کرتا ہے۔ ایسے ہی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد مبارک میں جو حضور علیہ السلام سے 500 سال بعد دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی نسل میں سے ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا اور قرآن پاک کی تعلیم کو اتنا عام فرمایا،
قریہ قریہ بستی بستی لوگوں کو دین کی طرف بلایا. ایک روایت ایسی نہیں ملتی جس میں آپ نے فرمایا ہو کہ 11ویں تاریخ کو تم دودھ اتنا دو کہ لوگ نہانے لگ جائیں. بیچو ہی نہیں. اس دن دودھ بیچنا حرام ہے، اور اس دن دیگیں پکاؤ، خیرات کرو، حلوے بانٹو، پلاؤ پکاؤ، بریانی پکاؤ، اور جو اس کا انکار کرے اس کو کافر کہہ دو. امام عبد القادر جیلانی کی ایک روایت کوئی ملونٹا، کوئی دین فروش، کوئی پیٹ پرست کو پیٹ کا پجاری ثابت کر دے جس پہ آپ نے فرمایا ہو کہ جو آدمی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو نیاز نہیں پکاتا وہ کافر ہے. یہ تو ایسا حکم ہو گیا جیسے وحی کا حکم ہو. وحی کا انکار کفر ہے، اور وحی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بند ہو گئی. اب عبد القادر جیلانی پر کون سی وحی آئی ہے؟ یا تو اس بات کو مانو، پھر تم اس بات کو تسلیم کرو کہ عبد القادر جیلانی پر وحی آئی اس لیے نیا حکم آ گیا. اس حکم کی بنیاد پر پوری امت کو 11 تاریخ پر اتفاق کر کے نیاز پکانا واجب فرض ہو گیا. نہیں پکاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، سودی کاروبار کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، حرام کھاؤ، لیکن 11ویں پکا کے اس دن بیٹھ کے سارے گناہوں کی بخشش کرا لو. جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے کفارہ ہو گئے، اب ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ہمیں کوئی پوچھ نہیں ہوگی. جیسے لوگوں نے بنا رکھا کہ بابا فرید نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو گزر گئے اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جنتی ہو گئے، اور وہاں جا کے سال بعد لاٹھی کھاتے ہیں، بخشے گئے. جیسے وہ پگاڑے والے کہتے ہیں بھیج پگاڑا ملک تمہارا، اس کو خدا بناتے ہیں. ان کا نعرہ صبح صبح کا، جیسے سکھوں کا نعرہ ہے ست سری اکال جو کہے سو نہال، ان کا بھی یہ نعرہ ہے بھیج پگاڑا ملک تمہارا. تو یعنی ملک کا مالک ہے، تو بھیج سب کچھ، روزی بھی تو بھیج، مدد بھی تو کر، بچہ بھی تو دے، مقدمات میں فتح بھی تو دے. بھیج پگاڑا ملک تمہارا، ست سری اکال جو کرے سو نہال. اسی طرح جو کرے 11ویں کا انکار وہ جہنم کا سزاوار. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی ایک روایت احکامات الہیہ کا انکار کفر ہے. دوستو بات بٹھاؤ دماغ میں. کیسا ان پیٹ پرستوں نے قوم کو تباہ برباد کر رکھا ہے، دماغوں پر مسلط کرو. صحیح وہ جناب اللہ کے ولی کی توہین کی گئی. اللہ کا ولی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کرتا. یاد رکھ لو، وہ اللہ رسول کے حکموں کو جاری کرتا، اپنی طرف سے کوئی حکم جاری نہیں کرتا. جو اپنی طرف سے کوئی احکامات جاری کرتا ہے وہ یوں سمجھو نئی نبوت کا مدعی ہے. جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نئی نبوت کا مدعی ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے قرآن میں 3 شہروں کو مقدس کہا ہے، ایک مکہ کو، ایک مدینہ کو، اور ایک قادیان کو. قرآن میں ہے قادیان کا ذکر. وہ کہتا ہے مجھ پہ وحی آئی ہے. اللہ فرماتے انا انزلناہ قریبا من القادیان، میں تجھ کو نازل کروں گا ان قریب قادیان کے قریب. مان لو اس کی بات بھی کہ وہ مقدس ہے. تو یاد رکھو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی نجات ہے. تو آگے فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمالوں کو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے ضائع نہ کرو. نقطہ کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا جائز ہے اپنے ماں باپ کے لیے، بزرگوں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے. ہر شخص محتاج ہے، کوئی آدمی مرنے کے بعد احتیاج سے فارغ نہیں ہے. ہاں اچھے اعمال صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ گیا ہے تو پھر وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے، وہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے. اب دیکھو نا میرے بھائی طالب محسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدارس بنا دیے، 35 مدرسے بنا کے دنیا سے گئے، یہ مسجد اپنی زندگی میں مکمل کروا گئے. یہ صدقہ جاریہ ہے. اب یہاں جو عبادت ہو رہی ہے ان کو ثواب پہنچ رہا ہے. جتنے بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں ان کو بھی ثواب مل رہا ہے، ان کے والدین کو بھی مل رہا ہے، اور میرے بھائی کو بھی مل رہا ہے، اور میرے ابا کو بھی مل رہا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس کام پہ لگا گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہمارے ایصال ثواب کے محتاج نہیں کہ ساری کائنات کے لوگ جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں یہ بغیر واسطے کے حضور کے نام اعمال میں رکھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ حضور ہی سبب ہے ان تمام اعمال کے. بات سمجھ میں آ گئی؟
ایصال ثواب کا کوئی انکار نہیں کرتا، خواہ باب یارمی والے کی ایصال ثواب کرو، اللہ کے نام پر پکا کے کوئی چیز جو بغیر پکائے کوئی چیز اللہ کے راہ میں تقسیم کرو، اس کا ثواب جس کو جی چاہے پہنچاؤ، عین عبادت ہے۔ اور جب یوں کہہ دیا کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری کے نام کا بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ سور سے بدتر ہو گیا۔ اللہ کے نام کا بکرا ذبح کر کے فقیروں کو کھلاتا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا، اب حلال ہو گیا۔ قرآن نے جہاں حرام چیزوں کا ذکر کیا وہاں شراب کا، خنزیر کا اور وما اہل لغیر اللہ بھی یہ ساتھ ذکر کیا کہ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، اور کیا حرام ہے؟ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا جو کچھ تم دو گے وہ حرام ہو جائے گا۔ تو خنزیر سے مشابہت خدا نے دے دی، جس صف میں خنزیر پلید ہے اسی صف میں وہ چیز پلید ہوگی جو اللہ کے نام کے علاوہ دی جائے۔ اب خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کا دو اور ساری امت کو بخشو۔ سیدنا آدم سے لے کر اپنی حیات تک جتنے میں لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمت ہے بخشو۔ اور بڑا آسان طریقہ حضور نے فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے 360 اعضاء ہیں، ہر عضو کا صدقہ دیا کرو۔ صحابہ بڑے پریشان ہو، یا رسول اللہ کس کو استطاعت ہے ہر عضو کا صدقہ دینے کی؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہر روز فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھتا ہے، اللہ اس کی روزی کا ذمہ دار ہو گیا۔ دیکھو کلمہ تمجید کے 5 رکن ہیں، ان کو گنو، ایک تسبیح آدمی نے پڑھ لی تو 500 مرتبہ ذکر ہو گیا۔ 360 آگے درمیان میں کہ نہیں آگے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 5 ذکر اس نے کر لیے۔ ایک تسبیح پڑھی تو 500 ذکر ہو گیا۔ ایک تسبیح پڑھنے سے تمام جسم کے صدقہ نکل گیا۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم 2 رکعت نفل پڑھ لو، سارا جسم عبادت میں مشغول ہو گیا۔ تم اسی 2 رکعت کو پڑھ کے ثواب کی نیت، یا اللہ یہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے ہیں، اس کو قبول فرما، میرے ابا کے لیے، میرے دادا کے لیے، میرے نانا کے لیے، امام ابو حنیفہ کے لیے، میرے پیر مرشد کے لیے، اور شاہ عبد القادر جیلانی کے لیے، بابا فرید گنج شکر کے لیے، شاہ بہاولک کے لیے، شاہ رکن عالم کے لیے، معین الدین چشتی کے لیے۔ جائز نام نہ بدلو، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا نام لوگے تو خدا کی غیرت جوش میں آتی ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ غیرت والے ہیں۔ حضور نے فرمایا انا اغیر منکم، میں تم سے سب سے زیادہ باغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اور میرے اللہ مجھ سے زیادہ باغیرت۔ تو یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے نام کی کوئی چیز دی جائے۔ ہاں ایصال ثواب کے لیے بات سمجھ میں آ گئی ہے، ایصال ثواب کرو، ہر ایک کو کرو، کسی کا نام منسوب نہ کرو، منسوب اللہ کی طرف کرو۔ تو ان تینوں باتوں کا خلاصہ یہ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کیا مطلب؟ نافرمانی کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، نہ تہجد قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ صدقہ، نہ خیرات، کوئی چیز بھی قبول نہیں۔ اطاعت قبولیت کی شرط اور نافرمانی نا مقبول ہونے کی شرط۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو اللہ شرف قبولیت سے نواز دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے عزیز ساتھی حافظ محمد کفایت اللہ بیمار ہیں، یہیں تھے بیچارے، مہینہ پہلے ان پر فالج کا حملہ ہوا، اب قدر بہتر ہے کہ دعا ضروری ہے۔ ایک اور ہمارے دوست ہے اقبال خان، کا بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے، دعا کرو اللہ پاک قادر کریم ہے، اس کی جتنی زندگی ہے اللہ اس کو صحت والی زندگی دے دے، اور جتنے بھی مریض خدا سب کو صحت دے دے۔ اور مائیں بہنیں بیٹی جو آتی ہیں ذکر میں شرکت کے لیے، ہم تو نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے ہیں، آپ بھی اپنے طور پر یاسین پڑھنے کا اہتمام کیا کریں، اور 3 مرتبہ ہم پڑھتے، آپ بھی 3 مرتبہ اپنے طور پر پڑھ کے دعا مانگ کے پھر جایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اے اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما. حافظ عبد الرشید صاحب کو چیچا وطنی والے، حافظ کفایت اللہ سکول والا، اقبال خان کا بیٹا اور عطا اللہ کی اہلیہ اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب یا مسلمان بھائی، اے اللہ جہاں جہاں امراض روحانی اور جسمانی میں مبتلا ہے، اللہ ان کو صحت کامل عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ محتاجی سے بچا، اپنے بارگاہ کا محتاج بنا، رزق واسع حلال طیب عطا فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ایمان کامل، یقین کامل، اخلاص کامل عطا فرما. اپنے رضا والے اعمال، اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی اطاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رب.